السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ڈاکٹر شیخ صاحب حفظہ اللہ، ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر فیض الرحمان رحمہ اللہ کے بہت ہی خاص دوست فضیلۃ الشیخ عبدالغنی حفظہ اللہ، اور تمام داعیان اور ائمہ اور خطباء حاضرین، سب سے پہلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایک حسین موقع ہمیں فراہم کیا کہ ہم اپنے ائمہ و دعات کے سامنے چند کلمات سے جو میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہیں، اور انشاءاللہ یہ کلمات آپ لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوں گے۔ جو موضوع میں دیا گیا ہے وہ ثوابت دین اور متغیرات دین سے متعلق ہے، جس کی تحدید اور تعیین اس سے موضوع کے اندر کوشش کی جائے گی، اس کی تحدید اور تعیین مختلف ذریعے سے کی جائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر کچھ احکام ہیں جو قطعیت الدلالہ اور قطعیت الثبوت ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہیں جو قطعیت الثبوت لیکن ظنیت الدلالہ ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو ظنیت الثبوت اور قطعیت الدلالہ ہے۔ نصوص شرعیہ کی یہ بھی تین قسمیں ہیں۔ اس کو آپ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ اصول فقہ کی طرف جائیں۔ یہ موضوع اصول فقہ سے متعلق ہے، تو اصول فقہ کے اندر جو آپ جائیں گے تو نصوص شرعیہ کو اولاً دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، دو اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ثبوت کے اعتبار سے اور دوسرے دلالت کے اعتبار سے۔ ہر دو اعتبار سے دونوں کی دو قسمیں ہیں، یعنی اگر ثبوت کے اعتبار سے آپ تقسیم کرتے ہیں تو قطعیت الثبوت قطعی ظنی الثبوت، اور دلالت کے اعتبار سے آپ تقسیم کریں گے تو وہاں بھی آپ کو جو تقسیم ملے گی وہ ظنی الدلالہ اور قطعی الدلالہ۔ اس طریقے سے جب آپ ساری تقاسیم کو جمع کریں گے تو نصوص شرعیہ کے اندر پہلی قسم آپ کو ملے گی قطعی الدلالہ قطعی الثبوت، دوسری قسم آپ کو ملے گی ظنی الدلالہ ظنی الثبوت، تیسری قسم آپ کو ملے گی قطعی الدلالہ ظنی الثبوت، اور چوتھی قسم آپ کو ملے گی ظنی الدلالہ قطعی الثبوت۔ یہ چار اقسام جب آپ سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد جو قسم ہے قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، یہ ایسی قسمیں ہیں جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ زمانہ کتنا بھی ترقی کر جائے اس کے اندر کسی بھی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی تجدیدی کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے، اور اسی کو ثوابت شرعیہ کہا جاتا ہے۔ ثوابت دین یا ثوابت شرعیہ سے ہی کہا جاتا ہے۔
اور اس کی مثالوں میں آپ پھر 5 وقت کی نمازیں اور روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ضوابط دین ہیں جن میں کبھی بھی کسی بھی مقام پہ اور کسی بھی زمانے میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی، آپ کسی بھی حالت میں رہیں، کسی بھی مقام پہ رہیں، کسی بھی زمانے میں رہیں، یہ چیز واجب رہے گی، اس میں کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ کیفیات کی اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اصل نماز کے اندر، اصل وجوب صلاح کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ صیام کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں، آپ کسی بھی مقام پہ رہیں، کسی بھی زمانے میں رہیں، یعنی ان چیزوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں۔ اسی طریقے سے آپ محرمات کی طرف آئیے تو واجبات کے تعلق سے بات تھی۔ محرمات میں آئیں گے تو محرمات میں زنا اور ربا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، اور ان کی حرمت میں کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی زمانے کے اندر زنا حرام تھا، یا کسی مجبوری کی کیفیت میں زنا حرام ہو جاتا ہے، یا کسی وقت کے اندر، کسی وقت میں یا مقام میں یا زمانے کے اندر یہ چیز حرام ہو جائے، اس کی حرمت اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ یہی معاملہ ربا کا بھی ہے کہ ربا کی حرمت ایسی ہے جو کسی بھی زمانے یا کسی مقام پہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یعنی مثال کے طور پہ سود دینا یا سود لینا، سودی بینکوں کا معاملہ ہے، لیکن سود کے لین دین کی حرمت کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ احکام شریعہ کے اندر 2 قسم یہ ضوابط دین ہے، اور 2 قسم متغیرات دین ہیں جن میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اس کے کئی اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جب حدیث پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک حدیث ہے جسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، بلکہ حسن قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، وما سکت عنہ فهو مما عفا۔ حلال جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ حرام وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب اللہ کے اندر، قرآن کے اندر حرام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ان دونوں کے بعد حلال اور حرام کے بیچ میں وہ آسا کے تعلق فہو مما عفا، کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے تو اس چیز سے معاف کر دیا گیا۔ یہ بیچ کا جو حصہ ہے اسے عفو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ عفو کے تعلق سے کوئی ایسے نصوص موجود نہیں ہیں جو آپ پہ کسی چیز کو حرام قرار دے یا کسی چیز کو حرام قرار دے، یعنی اوامر بھی موجود نہیں ہیں، نواہی بھی موجود نہیں ہیں، اور یہ حصہ ایسا ہے جس سے خاموشی اختیار کی گئی۔ وما سکت عنہ فهو مما عفا اللہ بما عفا۔ اب اس سے خاموشی اختیار کی گئی ہے، یہی شریعت کا وہ حصہ ہے جو خالی ہے، اور اس خالی حصے کو ہم کس طریقے سے پر کریں گے؟ نصوص شرعیہ پہ قیاس کرتے ہوئے، یعنی اس خالی حصے کے اندر آپ ایسا نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہو کہ معافان، یعنی اللہ تعالیٰ نے سے خاموشی اختیار کی ہے۔ اب اس کے احکام کو آپ کیسے جانیں گے؟ نصوص شرعیہ پہ قیاس کرتے ہوئے ان خاموش مسائل سے متعلق احکام کو آپ لیں گے۔ اب اس کو کس طریقے سے پورا کیا جائے گا؟ قیاس کے ذریعے سے، مصلحت مرسلہ کے ذریعے سے، یا کسی اور طریقے سے؟ قیاس کے ذریعے سے، مصلحت مرسلہ کے ذریعے سے، اور مصلحت مرسلہ کے ذریعے سے۔ قیاس کے ذریعے سے
استحسان کے ذریعے سے، عرف کے ذریعے سے، اور بھی دیگر ادلہ ہیں جنہیں ادلہ مختلف بھی آتا ہے۔ اصول فقہ کے اندر ادلہ شرعیہ کی دو قسمیں کی جاتی ہے، ایک ادلہ المتفق علیہا اور دوسری قسمیں ہیں الادلہ المختلف فیہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں یعنی قیاس، استحسان، مصلحت مسئلہ اور عرف اور اس کے علاوہ سب ذرائع اور بھی دیگر ادلہ ہیں، ان ادلہ کے ذریعے سے اسے پوری کیا جائے۔ یہ بہت سارے ادلہ تقریباً بعض علماء کرام میں سے 13 دلیلوں تک پہنچایا ہے، لیکن ان ادلہ کے تعلق سے ان ادلہ کے اندر کوئی نص موجود نہیں ہے، ان مسائل کے اندر بھی کوئی نص موجود نہیں ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اختلاف واقع ہو سکتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی مسئلے شرعیہ پہ کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور وہ ایک نتیجے تک پہنچتا ہے، دوسرا شخص اجتہاد کرتا ہے وہ ایک دوسرے نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو متغیرات ہیں وہ فتاوی کے اندر ہیں، احکام فقہیہ کے اندر ہیں، اور یہ احکام فقہیہ ظنیہ ہیں، اس لیے کہ جن دلیلوں کے تعلق سے اختلاف ہے یہ ادلہ ظنیہ ہیں۔ جب ادلہ ظنیہ ہیں تو ان پہ جن چیزوں کی بنیاد رکھی جائے گی وہ تمام کے تمام ادلہ ظنیہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام کے تمام ظنی ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو متغیرات میں جو پہلو ہے وہ صرف عفو کے اندر پایا جاتا ہے، وہ مما عفا عنہ کے اندر پایا جاتا ہے، ما احل اللہ فی کتابی کے اندر نہیں پایا جاتا، ما حرم اللہ فی کتابی اس کے اندر نہیں پایا جاتا، اور اس میں بھی ان نصوص میں جن میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے اس کے اندر متغیرات کا پہلو موجود ہے۔ اسی لیے امام الحرمین جوینی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں رحمہ اللہ صرف اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے شریعہ میں سے ہیں، تاکہ ان کے عقیدے کے تعلق سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ غلط عقیدے کے حامل ہیں بلکہ دفاع کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انما الشریعہ صادرۃ عن اجتہاد ولا تفی النصوص فعل شریف میں اعلانیہ، یہ نصوص شرعیہ یہ پورے احکام شرعیہ کے 10واں حصہ کو بھی پورا نہیں کرتے، اور اکثر شریعت کے احکام یہ اجتہاد سے ثابت ہوتے ہیں۔ اب جو کہ اجتہاد کے اندر جو پہلو پایا جاتا ہے وہ یہ کہ اجتہادی مسائل عمومی طور پہ مختلف نہیں ہوتے، یعنی ہم اجتہادی مسائل کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ وہ ہے جو مختلف فی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، دوسرے مسائل ایسے ہیں جن میں علماء کا اجماع ہے، یعنی احکام فقہیہ اجتہادیہ یہ دو قسمیں آپ کریں گے، ایک محل اجماع اور ایک محل اختلاف۔ اب اس محل احکام فقہیہ اجتہادیہ کے اندر جو محل اجماع ہے اس میں دوبارہ غور و فکر نہیں کیا جائے، یعنی لوٹ کر آپ دوبارہ اجتہاد کریں اور سابقہ فتوے کو یا اجماع کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، یہ ممکن نہیں۔ اب دوسرا حصہ باقی بچتا ہے جو احکام فقہیہ اجتہادیہ اور اس کے اندر علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ اب ان اختلافی مسائل کو بھی دو حصوں میں آپ سکتے ہیں، ان اختلافی مسائل کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا حصہ ان اختلافی مسائل کا ہے جن میں نصوص شرعیہ سے استعمال کیا گیا اور وہ استعمال صحیح ہے، یعنی جس میں راجح واضح ہے، یعنی وہ مسائل فقہیہ اجتہادیہ جس میں راجح واضح ہے۔ ان مسائل کے اندر بھی تبدیلی واقع ہو، یعنی ان کو بھی متغیرات کے اندر شامل کیا ہے، یعنی احکام اجتہادیہ احکام فقہیہ اجتہادیہ جس میں راجح واضح ہے اس کے ان کو متغیرات کے اندر شامل کی گئی۔ باقی کیا بچتا ہے؟ احکام
فقہیہ اجتہادیہ جس میں اختلاف واقع ہے، اور اختلاف کی بنیاد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو متغیرات دین میں سے ہیں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ اس مسئلے کی بنیاد عرف پہ رکھی گئی، اب عرف کی تبدیلی کی وجہ سے وہ مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہ متغیرات دین ہیں۔ اب اس میں ہم آتے ہیں ایک دوسرے مسئلے کی طرف کہ ثوابت اور متغیرات ہیں، یعنی لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے کس کو ثوابت دین کہیں گے، کس کو متغیرات دین کہیں گے، اور پھر ہمارے دین کے خصائص کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ثوابت میں تبدیلی سے محفوظ رکھیں گے۔ ثوابت کے تعلق سے اگر بات کریں گے، ثوابت اور متغیرات دین یہ دو ایسی اصطلاح ہیں جو قدیم میں موجود نہیں تھی۔ یعنی علماء سلف کے یہاں اگر ہم ثوابت کو دیکھنا چاہیں کہ ثوابت دین کا لفظ ہے تو ہم نہیں پائیں گے۔ اگر علماء سلف کے یہاں متغیرات دین کا لفظ دیکھنا چاہیں یا ثابت اور متغیر کو دیکھنا چاہیں، ثوابت اور متغیرات کو دیکھنا چاہیں تو نہیں پائیں گے، اس لیے کہ یہ الفاظ ان کے یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ الفاظ بعد میں آئے ہوئے ہیں، اور ان الفاظ کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اس سے غلط مقصود لیا جاتا ہے، یعنی ثابت کہہ کے اپنے آپ کو ٹھوس ثابت کرنا اور سامنے والے کو غلط ثابت کرنا، اور کبھی کبھی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ متغیرات کے دائرے کو وسیع کیا جائے اور اس کے اندر ثوابت دین کو بھی داخل کر کے ان ثوابت دین کو ختم کیا جائے۔ اب ثابت کا لفظ اگر عربی زبان کے اندر دیکھتے ہیں تو معجم مقاییس اللغہ ابن فارس رحمہ اللہ کی اس کے اندر ثبت کے مادے کے تعلق سے کہتے ہیں التاء والباء والتاء كلمة واحدة وهي دواء الشيء، يقال ثبت ثباتا وثبوتا ورجل ثبت وثبيت۔ اسی طریقے سے رسالہ کے اندر جو علامہ ابن منظور رحمہ اللہ کی ہے اس کے اندر اس مادے کے تعلق سے کہتے ہیں ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا وهو ثابت وثبيت وثبت، وأثبته هو وثبته بمعنى وشيء ثبت أي ثابت۔ ثابت کا یہ لغت کے اندر جو معنی ہے وہ الراسخ والمستقر وغير المتحرك والمقرر والمؤكد والذي لا يتغير۔ تو یہ ثابت کا لغوی معنی ہے۔ اسی لغوی معنی سے اصطلاحی معنی بھی لیا ہے۔ ثابت کے بالکل برعکس سے متغیر ہے، تغیر سے مشتق ہے متغیر، اور اس کا معنی ہوتا ہے تحویل کرنا۔ تغیر ای تحول، يقال غيره إذا جعله غير ما كان عليه وحوله أي بدله۔ اصطلاحی تعریف کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سلسلے میں تین تعریفات پائی جاتی ہیں۔ ثابت اور متغیر کے تعلق سے تین تعریفات پائی جاتی ہیں، ثابت یعنی قطعیات اور متغیرات یعنی منویات۔ یہ پہلی تعریف اصطلاحی اعتبار سے، ثابت یعنی قطعیات اور متغیرات یعنی منویات۔ دوسری تعریف ہے ثوابت یعنی المجمع علیہ، اس پہ اجماع واقع ہوا، اور متغیرات یعنی المختلف فیہ۔ تیسری تعریف ہے اصطلاحی تعریف الثوابت یعنی الاصول، المتغیرات یعنی یہ تمام تعریفات جو تینوں تعریفات ذکر کی گئی ہیں، اس میں علماء سلف سے، علماء سلف راسخین سے کسی بھی طرح کا کوئی نقل موجود نہیں۔ اب ان تین تعریفات کی حقیقت کو دیکھیں گے تو ہم ان تین تعریفات کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ الثوابت هي الاصول الكلیہ القطعیہ المتفق علیہ۔
الاصول الکلیہ القطعیہ المتفق علیہ، اور متغیرات جو اس کے علاوہ ہیں یعنی ظنیات اور حکم، یہ تینوں تفسیر کا خلاصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اذا مشاہدۃ الاصطلاح، اصطلاح بنانے میں کوئی حرج نہیں، آپ اصطلاح بیان کریں یعنی اصول کو قطعیات سے تعبیر کریں، یا ایک مجمع علیہ مسائل کو قطعیات سے تعبیر کریں، یا اس طریقے سے کوئی بھی آپ لفظ استعمال کریں، کوئی اصطلاح بنائیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اشکال کہاں پہ ہے؟ اشکال اس تقسیم پہ مترتب ہونے والے احکام پہ ہے۔ اس دفعہ یہ تفسیرات بیان کی گئی ہیں، ان تفسیرات پہ مبنی ہونے والے تصورات میں، یعنی آپ سے پوچھا جائے گا ثوابت کہاں ہے، متغیرات کہاں ہے، تو ایسی صورت میں جو احکام اور مسائل ان ثوابت یا متغیرات کو مرتب ہوتے ہیں، اس تصور کے مطابق وہاں پہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ اشکال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان تفاصیل کو لے کر کچھ لوگ کچھ ثوابت کو متغیرات میں داخل کرتے ہیں، کچھ متغیرات کو ثوابت میں داخل کرتے ہیں، کچھ ثوابت کو نکال دیتے ہیں اور متغیرات میں ڈالنے کے بعد اصول دین کو یا آپ یہ کہیں کہ دین کے قطعیات کو ظنیات میں ڈال دیتے ہیں اور ظنیات کو قطعیات میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ مختلف ہی اگر اس تفسیر کے مطابق لیں گے تو ظنیات اور مختلف ہی مسائل خارج ہو جاتے ہیں، یعنی مختلف ہی مسائل اور ظنیات یہ دونوں کی دونوں متغیرات کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا مشکل ہے لیکن ذہن لگائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر اس کو ہم سمجھ لیں گے تو ایسی صورت میں بہت سارے مسائل جس میں آج کے زمانے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے یا اختلاف کیا جاتا ہے، ان مسائل کے اندر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ متغیرات کو جو آپ لیں گے ان تینوں تفسیر کے مطابق جو تین تفاسیر ذکر کی گئی ہیں، تو ان تینوں تفاسیر کے دائرے سے مختلف ہی مسائل اور ظنیات دونوں کی دونوں متغیرات میں داخل کرتے ہیں، اسی کے اصول الکلیہ المتفق علیہ یہ کہا گیا۔ تو ایسی صورت میں ظنیات اور اصول داخل ہو جاتے ہیں۔ اب ظنیات اور مختلف ہی ان دونوں چیزوں سے متعلق باتیں کی جائیں گی تاکہ مختلف ہی مسائل کے اندر آپ کو کیا وہ اختیار کرنا ہے، ظنیات کے اندر آپ کو کون سا تصور یا کون سا رخ آپ کو اختیار کرنا ہے۔ ظنیات کسے کہتے ہیں؟ ظنیات کا معنی ہوتا ہے احکام شرعیہ ثابتہ، احکام شرعیہ ثابتہ، ظنیات احکام شرعیہ ثابتہ ہوتے ہیں جن کی اتباع واجب ہوتی ہے۔ ظنیات ایسے نہیں ہیں جو ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتے، ظنیات ایسے ہیں جو احکام شرعیہ ہیں، ثابتہ ہیں اور جن کی اتباع ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے۔ یہ صرف اصطلاح ہے کہ ہم اسے ظنی کہتے ہیں۔ ظنی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شریعت سے باہر کی چیز ہے یا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس طریقے سے بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظنی کہنے سے وہ حکم ہمارے اوپر واجب ہے، نہیں، ظنی صرف یقین اور ظن کہ جو مراتب ہیں ان مراتب کے اعتبار سے اس ظنیہ کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ احکام شرعیہ ثابتہ نہیں ہے، وہ احکام شرعیہ ثابتہ ہیں لیکن یقین کی حد تک نہیں پہنچتے ہیں تو انہیں ظنی کہا جاتا ہے۔ اب اس طریقے سے آپ یقین پہ ایمان رکھتے ہیں، اس طریقے سے آپ کا یقین نہیں ہوگا، آپ کا ایمان نہیں ہوگا، لیکن اس سے کم درجے کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ اب جیسے بہت سارے مسائل ہیں جو قطعی دلائل سے ثابت ہیں، جن میں سے مثالیں ذکر کی گئی ہیں، نماز کی، زکوٰۃ کی اور زنا اور ربا کے حرام ہونے کی۔ اب بہت سارے ان کے علاوہ مسائل ہیں جو ظنی ثبوت ہیں، یعنی ظنی ذرائع سے وہ ثابت ہیں۔ اس مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اکثر احکام
آپ کو دلی دلیوں سے ثابت ہے، یعنی آپ کا پریگنٹ کرنا، آپ کا سورۃ فاتحہ پڑھنا، آپ کو اس کے ساتھ ایک سورہ پڑھنا، پھر اسی طریقے سے رکوع کے جو تسبیحات ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد سر کھانے کے بعد آپ جو تسبیح پڑھتے ہیں، یہ تمام کتب کی تمام یہ دلی دلیلوں سے ثابت ہے، قطعی دلیلوں سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ احکام شرعیہ ثابتہ نہیں ہے، بلکہ یہ احکام شرعیہ ثابتہ ہے اور ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ تو یہ ذنیات کا دائرہ ہے۔ تو ذنیات کے دائرے میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ذنیات کے دائرے کو متغیرات میں شامل کرنا، جو کہ ہمارے یعنی متغیرات پر بھی کہ ہمارے کو چیزیں واجب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو پیچھے جو اصطلاحی تعریف ذکر کی تھی اکثر تفاسیر اکثر مصطلحات میں سے وہ تفصیل صحیح نہیں ہے، یعنی متغیرات میں ذنیات کو شامل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جو دوسرا دائرہ ہے وہ مختلف ہی مسائل کا دائرہ ہے اور اس کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ائمہ، میں سارے ائمہ کو نہیں کہتا ہوں، اکثر خطبہ، میں سارے خطبہ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر علماء اور میں سارے علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں، اکثریت ایسی ہے جو بہت سارے مسائل کے اندر جو ثابت شدہ مسائل جو خاص طور پہ حدیث کی ہے نا، ان میں اختلاف کرتے ہیں، بہت سارے مسائل۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف ہی مسائل کے اندر اختلاف کرنا یہ درست ہے، مختلف ہی مسائل کے اندر اختلاف کرنا یہ درست ہے، اور اس میں زمانے کے اعتبار سے احکام کے اندر تبدیلی لانا یہ بھی درست ہے، جبکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ مختلف ہی مسائل کے اندر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس قول کو چاہیں۔ یہ پہلا قاعدہ جو عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہی فی اصل یہ غلط ہے کہ مختلف ہی مسائل کے اندر آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس قول کو چاہیں لے لیں اور اس طریقے سے چاہیں عمل کریں۔ یہ پہلا قاعدہ ہی بالکل غلط ہے۔ یعنی آج بہت سارے افراد یا کچھ علماء ایسے ہیں، خاص طور پہ عوام کے اندر ایک ذہن بنی ہوئی ہے کہ اس کے اندر مختلف اوپینینس ہیں، آپ کسی بھی اوپینینس پہ عمل کریں، آپ کے لیے کریں۔ کچھ کہا جاتا ہے تو کہا اس کے اختلاف تو ہے، اختلاف ہے یعنی گنجائش، اختلاف سے گنجائش کی راہ نہیں کرتی ہے، یہ غلط تصور ہے۔ اختلاف کے مسائل کے اندر بھی راجح موجود ہوتا ہے جس پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، عوام کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی۔ یعنی آج بہت سارے علماء اور علماء ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے ایسے مسائل کے اندر اختلاف کرتے ہیں جو مسائل مختلف ہی نہیں۔ میں آپ کو دو چار مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے علماء حدیث کی اور یہ چیز بالکل قوت کے ساتھ، زور کے ساتھ اور پورے وصول سے کہتا ہوں کہ ہمارے علماء اہل حدیث ہند کے یہاں جو ہمارے سابق علماء ہیں، ان کے یہاں نماز کے تعلق سے، نماز کے پورے ارکان سکنات سے متعلق جو بھی احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ سارے احکام ادلہ شرعیہ کی روشنی میں بالکل صحیح ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں بالکل صحیح ہیں۔ ان کے علاوہ اس سلسلے میں مسائل کے اندر جو دوسری رائے پائی جاتی ہے، بعض علماء اہل حدیث ہندوستان کے علاوہ دوسری جگہوں کے علماء سعودیہ ہیں یا اس کے علاوہ دیگر مقام کے علماء ہیں، ان کا جو قول ہے وہ موجود ہے۔ اس سلسلے میں پہلی چیز
پہلے آپ کو ہاتھ رکھنا ہے یا پہلے آپ کو کھلے رکھنے ہیں؟ اس سلسلے میں جو حدیث سے میں حدیث میں دیکھا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے اور صحیح احادیث پہ مبنی ہے۔ اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنے کے بعد بعض لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، اس سلسلے پہ بھی فرمایا حدیث کا موقف بالکل صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو موقف ہے مدعو ہے۔ اسی طریقے سے چہرہ ڈھانپنے اور چہرہ اپنا رکھنے سے متعلق عورتوں سے متعلق جو علامہ البانی رحمہ اللہ کا مطلب ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ آپ شخصیات کو دیکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، تو آپ کو یہ قاعدہ جاننا چاہیے کہ راجح کو دلیلوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، چہروں کے ذریعے سے۔ یعنی ایسا نہیں کہ عالم پڑھا ہے تو اس کی بات راجح ہوگی، تو ہمیشہ راجح کو دلیلوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، شخصیات کے ذریعے سے راجح کو نہیں پہچانا جاتا ہے۔ ہم ان کی باتوں کو کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اکثر باتیں دلیلوں کی روشنی میں صحیح ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ تمام باتیں دلیلوں کی روشنی میں صحیح ہوں۔ اور اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا قاعدہ ہے کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحبہ۔ تو یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصود ہے کہ مختلف مسائل جن میں علماء کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے، تو یہ احکام متغیرات میں سے نہیں ہے، یہ احکام متغیرات میں سے نہیں ہے، اور یہ تصور کرنا کہ احکام متغیرات میں سے ہے یہ غلط ہے، اور یہ بھی تصور کرنا کہ ضوابط دین ہونے کے لیے مجمع علیہ مسئلہ ہونا چاہیے یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا ہے کب؟ اختلاف ہونے کے بعد، تو اختلاف واقع ہوگا، اور اختلاف ہونے کی صورت میں ان مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا، اور ان مسائل کے اندر راجح قول کا اعتبار کیا جائے گا، اور راجح قول وہ کیا ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے۔ ان چیزوں کو جاننے کے بعد اب ہمارے سامنے ضوابط اور متغیرات کی اصطلاح کے تعلق سے دو راستے ہیں، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ضوابط کی تفسیر قطعیات اور متغیرات کی تفسیر ظنیات سے کہنے سے جو پریشانیاں پیش آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اسی طریقے سے اگر اس مصطلح کو باریکی کے ساتھ لینا ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ثابت وہ ہے جو قطعی ہو یا مجمع علیہ ہو، بلکہ ثابت کی تعریف اس طریقے سے کی جائے گی کہ الثابت ما ثبت بدلیل شرعی، الثابت ما ثبت بدلیل شرعی سواء كان قطعيا او ظنيا اجمع عليه او اختلف فيه، یعنی ثابت کو شرعی دلیل کے ساتھ جوڑ کر رکھا جائے گا کہ ثابت ہو ہے جو شرعی دلیل سے ثابت ہو، چاہے وہ قطعی ہو یا ظنی ہو، مجمع علیہ ہو یا مختلف فیہ ہو۔ اور متغیرات کو کی تعریف اس طریقے سے کی جائے گی کہ الحکم الاجتهادي الحكم الاجتهادي الذي كان مرتبطا بعرف او مصلحة معينة وتتغير بتغير الزمان والمكان۔ یہ متغیرات وہ ہیں، متغیرات ایسے احکام اجتہادیہ کو کہا جائے گا جن کا تعلق عرف سے ہو یا کسی معین مصلحت سے ہو، اور یہ مکان اور زمان کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ احکام ظنیہ یہ متغیرات میں سے نہیں ہے، اور احکام اختلافیہ اختلافی مسائل بھی متغیرات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں بھی
ثابت مسائل میں سے ہے، اور اختلاف واقع ہونے سے یہ متغیرات میں شمار نہیں کی جائے گی۔ اس اگر تفسیر کو ہم دیکھیں تو یہ تفسیر اور یہ اس طرح اس انداز سے اس معنی میں زیادہ مناسب ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک دوسرے مسئلے کی طرف، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر کچھ اصول اور قواعد ہیں، یہ اصول اور قواعد کی روشنی میں ہم شریعت کے احکام اور مسائل کو لیں گے، اور یہ معروف مسائل میں معروف قواعد اور اصول ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہمارا دین ثابت ہے، اس کے اندر تغیر واقع نہیں ہوتا۔ ہمارا دین یہ ثابت ہے، اس کے اندر تغیر واقع نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها أصلها ثابت۔ تو ہمارا دین ثابت ہے، اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یہ ایسے درخت ہیں، یہ ایسے درخت کی طرح ہے جس کے اصول اور جڑیں زمین کے اندر پیوستہ ہیں اور ان کی شاخیں آسمانوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے ہمارے دین سے بتایا کہ ہمارا دین کامل ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اس کے اندر کچھ اضافہ کرنے یا اس نقص کرنے کا اختیار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفیق اعلیٰ کے پاس گئے تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس دین کو مکمل کر دیا۔ جب مکمل کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دین ثابت ہے، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب جو کمال اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کی دو خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی ہے الصدق فی الاخبار، اور دوسری خوبی ہے العدل فی الاحکام۔ الصدق فی الاخبار اور دوسری خوبی ہے العدل فی الاحکام، اور ان دونوں خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، لا مبدل لکلماتہ۔ لا مبدل کے اندر آپ غور کریں گے تو متغیرات کی جو صورت ہے وہ داخل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کلمات میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوگی، تو یہ کلمات ایسے ہیں جو ثوابت دین ہیں، ان کے اندر متغیرات داخل ہیں۔ تیسری جو خوبی ہے، یہ ان ساری خوبیوں کا تعلق ثوابت دین سے ہے۔ تیسری خوبی جو اس دین کے تعلق سے شریعت سے متعلق ہے، اسے آپ شریعت کے اصول اور قواعد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ شریعت شامل ہے۔ شامل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر مقام پہ واقع ہونے والے تمام احکام کو شریعت اسلامیہ شامل ہے۔ آپ کسی بھی زمانے میں رہیں، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آئے، ان سارے مسائل کا حل شریعت کے اندر موجود ہے، اور شریعت اسلامیہ تمام انسانوں کو مخاطب کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ کافہ کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے۔ آگے کیا کہا گیا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر تمام مسائل کا حل موجود نہیں ہے، اور شریعت اسلامیہ تمام مسائل کو شامل نہیں ہے۔ اب اس شمول کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ کہ ہر زمان اور ہر مکان میں جتنے بھی احکام پیش آئے ہوں گے ان سارے احکام کا حل شریعت کے اندر موجود ہے۔ اب اس طریقے سے موجود ہے، اس کی دو شکلیں، یا تو
تأصیلاً ان مسائل کو کی تأصیل کی گئی ہے، یعنی آپ کے پاس سے اصل موجود ہے، جس اصل کی روشنی میں آپ آنے والے مسائل کو حل کر لیں گے، اصول اور کلیات اور قواعد اور ضوابط شرعیہ۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ تفصیلی طور پہ اسی مسئلے کو قرآن یا حدیث کے اندر بیان کیا، تو تفصیلاً یا تفصیلاً دو صورتیں اس کی پائی جاتی ہیں، یعنی شمول دین کی یا شمول شریعت کی دو شکلیں ہیں، تفصیلاً یا پھر تفصیلاً۔ تفصیلاً کے اندر وہ تمام اصول اور ضوابط اور قواعد شرعیہ اور اصول فقہ کے وہ تمام ادلہ شرعیہ حاصل ہو جائیں گے جو آپ اصول فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، جو آپ مقاصد شرعیہ سے متعلق کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، جو آپ اصول دین کے اصول اور ضوابط میں پڑھتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس دو عظیم اصل موجود ہیں، یعنی اصول دین جس میں قواعد دین کو بیان کیا گیا ہے جو عقیدے سے متعلق عام طور پہ ہے، دوسرے اصول فقہ جس کے اندر آپ کو عمل اور عبادات اور دنیاوی امور سے متعلق قواعد اور اصول کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن مجید کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ تبیان ہے، یعنی ہر مسئلے کا حل اور ہر مسئلے کا بیان اس کے اندر موجود ہے، اور یہ بیان یا تو اصول کی صورت میں موجود ہے یا پھر تفصیلی طور پہ موجود ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُم مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن اعْتَصَمْتُم بِهِ۔ کتاب اللہ کی کتاب کے اندر تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اب اس چیز کو اگر ہم لیں گے تو ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر اتنی لچک موجود ہے کہ آپ ہر مسئلے کو شریعت کے اصول اور ضوابط کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی پریشانی آپ کو پیش نہیں آئے گی، کسی قسم کی مشقت آپ کو پیش نہیں آئے گی۔ اب اس کے بعد چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تشریع، کسی چیز کو شریعت قرار دینا، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ شرعی قانون کو جاری کرنا۔ تشریع یہ حق الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس سلسلے میں عقل کو استعمال نہیں کریں گے، اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق ہم فتویٰ نہیں دیں گے، اپنی دلی خواہش کے مطابق ہم احکام کو تنفیذ نہیں کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت بنائی اور ہم اپنے مزاج کے مطابق اس شریعت کے تبدیل کرتے ہیں، یا ہم اپنے عمل کو استعمال کرتے ہوئے کہیں کہ یہ حکم جو شریعت کے درمیان کیا گیا تھا آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، اس لیے ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے اندر تبدیلی لائیں۔ اور اس کی باتیں کے ساتھ میں ہمیشہ علماء اہل حدیث کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور ان کے بیان کردہ مسائل میں دلی اطمینان محسوس کرتا ہوں۔ آج کے مسائل میں سے موجودہ مسائل جو عام طور پہ اہل حدیث کے یہاں مختلف مسائل میں شمار کی جاتے ہیں، جبکہ انہیں مختلف مسائل میں شمار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اہل حدیث کے یہاں مختلف مسائل میں سے نقدی زکوٰۃ فطر، تشریع حق الہی ہے جس کے اندر عقل کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ شریعت کے مسائل اصول کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں اور تفصیل کی صورت میں بیان کیے گئے۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ کیا نقدی زکوٰۃ فطر ادا کرنا جائز ہے۔ اس مسئلے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بیان کیا، تفصیلی طور پہ یا تفصیلی طور پہ؟ تفصیلی طور پہ اس کو بیان کیا گیا۔ اب آپ اپنے عقل کو استعمال کریں اور کہیں کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے پیسے فقراء کے لیے زیادہ منفعت بخش ہے، تو نقدی زکوٰۃ فطر ادا کی جائے۔ صحیح ہے، یہ تشریع حق الہی ہے،
پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے علاقے کے اندر غریب افراد جن کو ہم غریب کا لفظ ہے یہ محل اندر ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر غریب افراد اناج نہیں دیتے ہیں، تو ان کی مزاج کے مطابق ہم ان کو پیسے دیں گے زکات الفطر کے اندر، یا ہماری جمعیات میں مختلف جمعیات بھی قائم ہیں، ہمارے جمعیات میں جو افراد ہیں ان کے لیے پیسے لے کر غریبوں کو دینا، یعنی زکات فطر لوگوں سے نقد وصول کرنا اور پھر غریبوں میں تقسیم کرنا، یہ زیادہ آسان ہے بجائے یہ کہ وہ تھیلی اٹھا کر لے ادھر ادھر پھرتے رہیں اور غریبوں کو تقسیم کریں۔ یعنی یہ اپنی خواہش نفس سے ہو، یعنی ہمارے دل میں یہ چیز ہے کہ کیوں تھیلی اٹھا کے لوگوں کے سامنے پھرتے رہیں اور یہاں وہاں پہنچاتے رہیں، اس کی وجہ آسان ہے کہ غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں۔ وہاں بھول جاتے ہیں کہ تشریح یہ حق الہی ہے، تشریح یہ حق الہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات فطر کے مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر من رمضان صاعا من تمر، فرض کا تعلق یہاں سے ہے، زکات الفطر صاع من تمر، اس کے بعد جن کو دیا جائے گا یہ بھی نہیں سے ادا کیا جائے گا ان کی تفصیل۔ تو فرض کا تعلق دو چیزوں سے ہے، صرف فرض کا تعلق ہے، زکات فطر نہیں ہے، زکات فطر اس کے بعد صاع من تمر، آپ جانتے ہیں کہ تمیز ہے، اور تمیز لانے کی صورت میں ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، تفصیل نہیں تو اور کیا ہے، یہ تفصیل نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں، اپنے ذوق اپنی حوانت سے کو استعمال کرتے ہوئے نقد زکات فطر کے مسئلے کو نکالتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ احکام تبدیل نہیں ہوتے، ضوابط دین اور متغیرات، اس کو آپ ضوابط دین مانتے ہیں یا متغیرات کے اندر مانتے ہیں؟ یہ متغیرات میں سے جس چیز کو بیان کر دیا کہ احکام دنیہ، ابھی بیان کیا گیا کہ احکام دنیہ یہ متغیرات سے نہیں ہے بلکہ ضوابط دین میں سے ہے، تو ضوابط دین کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، پھر آپ کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں؟ دوسرا مسئلہ جو ہمارے ابھی چند دنوں بعد سرگرم ہو جائے گا، بہت گرمی کے ساتھ گرمجوشی کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا جائے گا۔ ایک رمضان کے اندر بڑی گرمی آتی ہے، اور دوسری گرمی جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ بھینس کی قربانی، بھینس کی قربانی سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی تحدید کی ہے، تحدید کر دی گئی، یعنی یہ مسئلہ تفصیلاً بیان کیا گیا اور تشریح حق الہی ہے۔ بہیمۃ الانعام کے اندر جن جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں البقر اور ابل و اشاعت کو لینے سب کسی شامل ہو جائیں گے، اور اس کے اندر بھینس کو داخل کرنا وہ بھی لغوی اعتقاد سے، پورے مسائل کو آپ پڑھ لیجیے، اس سلسلے میں جتنی بھی دلیلیں ہیں سب علماء لغت کی ہیں، اور جو علماء شریعت کی دلیلوں کو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی علماء لغت کی طرف سے آئی ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر آپ تبدیلی کہاں سے لا رہے ہیں؟ پہلے تبدیلی نہیں لائیں گے، جب تک ضرب کرنے کا معاملہ آسان تھا، جب تک بکرے سلسلے تھے اس وقت تک یہ مسئلہ نہیں تھا۔ جہاں کچھ جانوروں پہ پابندی لگائی گئی، سختی کی گئی، اور جن علاقوں میں سختی کی گئی انہیں علاقوں سے مسائل بھر کر سامنے آئے۔ اور ہندوستان کے اندر دو بڑے شہر ہیں، ایک دلی جہاں سے پابندیاں لگتی ہیں، ایک بامبے جہاں پہ ان پابندیوں کی غیر شرعی ترتیب دی جاتی ہے۔ دو بڑے شہر ہیں، ایک آسما ہے اور ایک آسما کی دریا ہے۔ یہاں سے جو وقت پابندیاں لگتی ہیں یا مسائل کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ بامبے میں جا کے اس کی ترتیب کی جاتی ہے۔ بھینس کی قربانی سے متعلق جو مسئلے کو آپ لیں گے تو اسے متغیرات دین میں شامل کریں گے، ضابط دین میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مسئلے کو قرآن اور حدیث کے اندر تفصیل ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث کے اندر بھی بقرہ کی وہ قسم موجود ہے
جو آج گائے کی نسل سے یا گائے کے نام سے جانا جاتی ہے۔ اسی کے حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کی حدیث سے بقرہ ذبح کیا ہے۔ کون سی بقرہ تھی؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر جاموس سے نہیں پائی جاتی تھی، اور وہی بقرہ ہے جس بقرہ کو ہم جانتے ہیں۔ اب اگر آپ کو قرآن کی الفاظ میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کئی چیزیں شامل ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو بیان کر دیا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا تھا جو ہمارے سلف کے مختلفین کہتا ہے کہ اس کے اندر شاذ اقوال پائے جاتے تھے۔ شاذ اقوال کسے کہتے ہیں؟ شاذ قول وہ ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، یا دلیل ایسی ہو جو بالکل ضعیف ہو، اور شرعی مسائل کے اندر لغت سے کمزور کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ شرعی مسائل کے اندر جب خاص طور پہ ہم قیاس کرتے ہیں تو لغت سے کمزور آپ کی کوئی دلیل نہیں، اور اس سلسلے میں اسی دلیل کو اپنائیں گے۔ تو چوتھا جو اصول بیان کیا جا رہا تھا وہ یہ کہ تشریح حق الہی ہے، اس میں آپ اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے، اپنے ذوق اور امانت سے کوئی استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، ان الحکم الا للہ، امر ان تعبدوا الا اياه، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ احکام شرعیہ کے اندر تغیر کہاں سے آتا ہے۔ یہ قواعد بیان کی گئی، یہ سب کی سب ثابت دین اور شریعت کے اصول سے متعلق تھے۔ اب اس احکام شرعیہ کے اندر جو تبدیلی اور تغیر واقع ہوتا ہے وہ دو اعتبار سے واقع ہوتا ہے، دو جگہوں سے متغیر آتا ہے۔ پہلی جو جگہ ہے جہاں سے تغیر واقع ہوتا ہے وہ منظور فی مسائل کے اعتبار سے، یعنی جس مسئلے کو ہم دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی ایسے احکام شرعیہ جن کا تعلق کسی تبدیل ہونے والی چیز سے ہے۔ احکام شرعیہ جو متغیرات سے متعلق ہو، تو جب وہ چیز تبدیل ہوتی ہے تو اس سے متعلق احکام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز جس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اب جب تبدیلی واقع ہوتی ہے تو حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو احکام شرعیہ اس کا تعلق متغیرات سے ہے، اور جب متغیرات کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے تو احکام کے اندر بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی کے تعلق سے علماء کرام نے کہا ہے کہ الفتویٰ تتغیر بحسب تغیر الامکنة والازمنة، کہ زمانے اور بھی والاحوال والعوائد والنیات، کہ زمانے اور مکان، نیات اور عادات اور احوال کے تبدیل ہونے سے فتوے کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ اب اس میں جن چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، زمانے کے اعتبار سے، جگہوں کے اعتبار سے، نیات کے اختلاف سے اور عادات کے اختلاف سے، اور اسی طریقے سے احوال کے اختلاف سے، اس کے تعلق سے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاحکام نوعان، احکام کے دو قسمیں ہیں، اور صرف اس سے متعلق دو قاعدہ ہیں، صرف ایک قاعدہ نہیں۔ پہلا قاعدہ ہے کہ الاحکام لا تغیر بتغیر الازمان والامکان، کہ زمانے اور مکان کی تبدیل سے احکام تبدیل نہیں ہوتے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ الفتویٰ یا احکام تتغیر بتغیر الازمان والامکان، کہ زمانے اور مکان کی تبدیل سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو دو قاعدے ہیں، دونوں قاعدوں کا معنی الگ ہے، دونوں قاعدے اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ اور مشکل کیا پیش آتی ہے کہ بسا اوقات وہ چیز ثوابت دین میں سے ہوتی ہے، اس کے لیے دوسرا قاعدہ استعمال کیا جاتا ہے،
کہ الاحکام متغیر بتغیر الازمان والامکان، اور یہ تو خاموشی اختیار کی ہے. اور کبھی کبھی متغیرات میں سے ہوتے ہیں اور ان کے لیے دلیل دی جاتی ہے الاحکام لا تتغیر بتغیر الازمان والامکان. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں. اسے علامہ ابن رحمہ اللہ نے اغاثۃ الاحکام کے اندر بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ احکام کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو ایک حالت پہ رہتی ہے، اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی، نہ زمانے کے تبدیل ہونے سے، نہ مکان کے تبدیل ہونے سے، اور نہ ہی ائمہ کے اجتہاد سے اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے. اور اس کے اندر جن چیزوں کو ذکر کیا ہے جیسے واجبات کا واجب ہونا، محرمات کا حرام ہونا، اور وہ حدود جن کی مقدار شریعت کی جانب سے متعین کی گئی ہے، تو ان چیزوں میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ زنا کی حد 80 کوڑی یا زنا کا انتشار زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں اس کے اندر 150 کوڑی. یعنی آپ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ یہ جرم نہیں پایا جاتا تھا اس لیے یعنی نادر تھا اس لیے 100 کوڑی تھے. آج کے زمانے میں اس پہ روک تھام لگانے کے لیے 200 کوڑی لگانا چاہیے. تو یہ تبدیلی آپ نہیں کر سکتے. دوسری جو قسمیں ہیں وہ یہ کہ مصلحت کے اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے. یعنی زمانے کی مصلحت یا کسی جگہ کی مصلحت یا کسی حالت کی مصلحت کے اعتبار سے. جیسے تعزیرات کی مقدار ہے، تعزیرات کے طور پہ جو چیزیں مقرر کی جاتی ہیں. اب آپ کے مثال کے طور پہ کسی جرم کے اندر اگر خلفائے راشدین کے زمانے میں اس میں کوئی تعزیر واقع ہوئی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اپنے زمانے کے اندر بھی تعزیر کی مقدار وہی رکھیں جو اس زمانے میں موجود ہے. یعنی جس کے اندر کوئی تعزیر کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی حد مقرر نہ کی گئی، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا جرم جس کے اندر کوئی حد مقرر نہیں ہے. اب اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سکران کی جو حد تھی وہ 40 کوڑے لگا، اور بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا 80 کوڑے تعزیری طور پہ. پھر آج کے زمانے میں جو مخدرات استعمال کی جاتے ہیں، استعمال کرنے والے یا بیچنے والوں کی حد یا تعزیر رکھتے ہیں. تعزیر یہی کہ وہ ختم کر دیا جاتا ہے. سعودی عرب کے لیے مقرر کی گئی کہ جو بھی تجار ہوں گے، تجار مخدرات ہوں گے، ان کی سر کو خراب کر دیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. جبکہ مخدرات کی جو قسم ہے اس کی غور کریں گے تو وہ اس کے اندر سکر پایا جاتا ہے، یعنی نشہ پایا جاتا ہے. اور نشہ استعمال کرنے والا یا نشہ بیچنے والا، استعمال کرنے والے کے تعلق سے تو پایا جاتا ہے کہ کوئی شخص شراب استعمال کرتا ہے تو اس کی حد مقرر کی گئی اور اس میں بھی اختلاف ہے. لیکن اگر کوئی شخص سے نشہ بیچتا ہے تو اس کی کیا حد ہے؟ شریعت کے اندر مقرر کی گئی. پچھلے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ تعزیر الگ رہی ہو، لیکن آج کے زمانے میں جو تعزیر مقرر کی گئی وہ اس کو قتل کر دینا یا پھانسی کے پھندے پہ رکھنا. تو اب اس کے اندر زمانے کے اعتبار سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے. آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں، یہاں پہ کیونکہ تعزیر اور حدود کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بطور مثال ذکر کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص گٹکا بیچتا ہے، نشے کی چیز ہے تو اس کی تعزیر کی مقدار الگ ہوگی. اور اگر کوئی شخص ہیروئن یا چرس وغیرہ بیچتا ہے یا ایسے مخدرات بیچتا ہے جو عام طور پہ انسانی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں تو اس کی تعزیر الگ ہوگی. دونوں کی تعزیر ہے بھی موجود بھی قانونی اعتبار سے. تو یہ متغیرات ہیں، یعنی اس میں مصلحت کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے تبدیلی لائی جائے گی. تو اس کے اندر مصلحت کے اعتبار سے آپ چیزوں کو، احکام کو تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی کسی زمانے کے اندر سختی ہو سکتی ہے، کسی زمانے کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے.
اور ایسے ہی جگہ کے اعتبار سے بھی اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے استعمال کے اعتبار سے بھی تعدیل اس میں الگ الگ مقرر کی جا سکتی ہے۔ تو یہ متغیرات ہیں، یہ وہ احکام ہیں جن کے اندر فتوے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو مشترک ہیں وہ حالات کو دیکھ کر یا اسی طریقے سے مسلط کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ صادر کرے گا اور اسی کے مقابل میں دوسرا مشترک دوسرے مقام پہ دوسری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کی رعایت کرتے ہوئے فتویٰ الگ صادر کرے گا۔ اس کی ایک الگ مثال میں پیش کروں گا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر سودی بینکوں کے ذریعے سے ٹرانزیکشن کرنا یہ علماء حدیث کی نجائز ہے۔ ہندوستان کے جگہ کے مکان کے اعتبار سے فتویٰ سعودی عرب کے اندر سودی بینکوں کے ذریعے سے ٹرانزیکشن کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ آپشن آپ کے لیے موجود ہے، ایک دوسرا راستہ آپ کے لیے موجود ہے۔ تو جہاں پہ آپ کے لیے راستہ موجود ہے وہاں پہ آپ کے لیے حکم میں تبدیل ہوگا۔ ایک ہی چیز ہے، پیسوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، اپنے پیسوں کو حفاظت کے لیے بینکوں میں رکھنا۔ ہندوستان کے اندر سودی بینکوں میں اپنے پیسوں کو رکھنا جائز ہے، سعودی عرب کے اندر سودی بینکوں میں اپنے پیسوں کو رکھنا ناجائز ہے۔ ایک وقت ایک ہی زمانہ لیکن جگہ کی تبدیلی کے اعتبار سے بنا ہے۔ ایک دوسری مثال جو عام طور پہ عربی علماء ہمارے درمیان ہوتی رہتی ہے مساجد کے اندر، اچھی چیز ہے، اس میں تھوڑا ہمارے علمی خون کے اندر گردش بڑھ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ حق کو پیش کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارے یہاں موجود ہے مساجد کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے بھی اور مساجد کے تعلق مدارس کے تعلق سے میں بات کروں گا، مساجد کے تعلق سے نہیں۔ مساجد کے کا معاملہ الگ ہے، مدارس کا معاملہ ہے۔ کیا زکوٰۃ مدارس اسلامیہ کو دیا جا سکتا ہے؟ جب پھر رمضان کا موقع آتا ہے آج کل پھر اس مسئلے کو بیان کر دیا گیا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے علماء اہل حدیث قدیم علماء اہل حدیث کا فتویٰ کہ مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اس سلسلے میں جو لوگ فتاوی پہ اعتماد کرتے ہیں وہ عام طور پہ شیخ باز، شیخ عثیمین اور دیگر علماء سعودیہ کے فتاوی کو ذکر کرتے ہیں، جن میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ مستشفیات، مدارس یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے تعمیر نہیں کیے جا سکتے۔ سعودی عرب کا معاملہ ہے کہ سعودی حکومت اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کے اندر یا اسلامی حکومت خود مدارس کو قائم کرتی ہے، جامعات کو قائم کرتی ہے، وہاں پہ زکوٰۃ آپ مدارس کو نہیں دے سکتے۔ لیکن جہاں پہ ایسی کوئی صورتحال نہیں، ایسی ہندوستان کی صورتحال نہیں، تو ہمارے علماء نے ایسی فتوی نہیں دی ہے۔ ہمارے علماء کے یہاں اصول بھی بہت سخت ہے۔ یہ الگ ہمارے علماء کی آج کے علماء کی غلط فہمی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قدیم علماء کے یہاں اصول فقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ذکر کروں کہ اگر آپ عبدالحدی کی پہلے حصے کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو لا تعداد اصولی قواعد آپ کو ملیں گے۔ صرف ایک مجلد کے اندر آپ کو 70 سے زائد آپ کو اصول فقہ کے قواعد ملیں گے، تقریراً استدلالاً فرداً۔ ہم جتنا بھاگتے ہیں اصول فقہ سے، ہمارے علماء اپنی اصول فقہ سے بڑھیں گے۔ ہمارے علماء نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان کے اندر مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ دی جائے گی، اس میں انہوں نے جو قیاس کیا تھا وفی سبیل اللہ میں جو قیاس کیا تھا وہ حکمت کے اوپر قیاس تھا۔ حکمت کہتے ہیں علت العلہ، علت العلہ کو حکمت کہا جاتا ہے۔ جہاد کی حکمت کیا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے، اعلان کرنا۔ مدارس اسلامیہ کے قائم کرنے کی حکمت کیا ہے ہندوستان کے اندر؟ اعلان کرنا، اور اس کے علاوہ طرف دوسرا مسئلہ ہے آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جائے گی؟ کیا جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو کاٹا جائے؟ وہ مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، لوگ اسلام میں داخل ہوں۔
اور یہی مقصد ہے ہندوستان کے اندر دینی مدارس کے قیام کا، اسی کے ذریعے سے اسلام کی بقا ہے ہندوستان میں، اور انہی دعات کے ذریعے سے جو گمراہ افراد ہیں ان کو اسلام میں واپس لایا جاتا ہے یا اسلام پر حساب کروایا جاتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر بھی زمانے کے اعتبار سے یا حالات کے اعتبار سے فتاوے تبدیل ہوتے ہیں، تو یہ متبین ہونے سے ہاں یہاں بھی اسلام حکومت قائم ہو گئی، اور یہاں بھی کوئی ایسا فرق یا عوامی طور پہ مدارس اسلامیہ کو قیام دیا گیا کہ تعمیر کی گئی، اس طریقے سے کالج اور یونیورسٹیز بنائے جاتے ہیں، ایسے کہ مدارس اسلامیہ کو بنایا گیا، تو یہاں بھی کل آپ کو زکوٰۃ میں مدارس اسلامیہ کو دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط جو انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا وَلَنَعْنَكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَ بِهِ الْيَوْمَ فراجعت فيه رايك وهديت فيه الرشد ان تراجع فيه الحق فان الحق قديم ولا يبدل شيء۔ اس کا معنی یہ ہے یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج آپ نے ایک فیصلہ کیا اور پھر کل آپ لوٹ کر اس فیصلے کے اندر دوبارہ غور و فکر کرتے ہیں اور آپ کو ایک صحیح رائے مل جاتی ہے، صحیح فیصلہ مل جاتا ہے، تو آج کا کیا ہوا فیصلہ کل آنے والے مسئلے میں تبدیلی کی وجہ سے آپ حق کی جانب لوٹنے سے رکنا نہیں، اس لیے کہ حق قدیم ہے، یعنی ہمیشہ حق کو قدیم مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور حق پہلے ہے اور غلطی بعد میں ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حق پہلے ہے، غلطی بعد میں ہے، یعنی اگر آج آپ نے غلطی کی تو اس کا مطلب یہ کیا کہ آپ اپنی جگہ پہ باقی کا قدیم ہے۔ اب کل اگر آپ نے مسئلے کو صحیح کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے حق کو پا لیا، ومراجعۃ الحق خیر من التمادی فی الباطل، کہ حق کے اندر حق کی طرف لوٹ آنا یہ باطل میں پڑے رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی رسالے کی اسی حکم کی تفصیل امام جنید رحمہ اللہ نے امام مومنین کے اندر فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ میں یرید انک اذا اجتہدت فی حکمہ، حکمہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں مقدار معین، آپ دیکھیں گے جب جنایات کا معنی پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو بعد زخم کے اندر مقدار بتائی گئی ہے، دیت مقرر کی گئی ہے بعض چیزوں کی، جیسے ایک انگلی رکھ کی تسلیم دیتے ہیں دانت کے تعلق سے، اور دیگر اعضاء کے تعلق سے دیت مقرر کی گئی، لیکن کچھ زخم ایسے ہیں جن میں دیت مقرر نہیں کی گئی اور جس میں آپ اپنے سانس بھی نہیں دے سکتے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص نے آپ کو بازو میں مارا، آپ کٹ گیا ہے، کٹنے کے بعد کتنی مقدار تک پہنچا ہے، ممکن نہیں ہے کہ آپ بالکل اتنی ہی مقدار میں احساس دے رہے ہیں، یا ہڈیوں تک پہنچا، ہڈیوں میں چڑھ گئی، آپ ظاہر سی بات ہے آپ پہ اتنی مقدار میں نہیں لے سکتے، احساس بھی نہیں کہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہ آواز زور سے چلا جائے یا ہلکا پہنچے تو ہڈیاں زیادہ ٹوٹ جائیں یا نہ ٹوٹیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح کے حالات میں حکومت ہے، حکومت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو پہلے مکمل طور پہ بغیر اس عیب کے غلام بنا جائے اور اس کی ایک قیمت مقرر کی جائے، پھر اس عیب کے ساتھ اس کی کیا قیمت ہوگی وہ مقرر کی جائے، پھر دونوں کا جو فرق ہے اس فرق کو مقابلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اندازہ ہوتا ہے، یعنی اس میں آدمی اپنے اشتہاد سے کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص کو چہرے میں زخم آ گیا، زخم سے پہلے اگر وہ غلام ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے، زخم کے بعد اس کی قیمت 4 لاکھ روپے ہو جاتی ہے، تو اب دونوں میں جو فرق ہے 1 لاکھ روپے کا، تو اب جس نے زخم لگایا ہے اسے مظلوم کو 1 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے، اسے حکومت کہا جاتا ہے۔
عربی زبان میں. اسی کے تعلق سے یہاں پہ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے مسئلے میں فیصلہ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ نظر آتا ہے، دوبارہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، تو آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ آپ نے پہلے اجتہاد میں غلطی کی. تو آپ ایسا نہ کریں کہ پہلے اجتہاد پہ قائم رہیں، بلکہ آپ کو جو مسئلہ صحیح نظر آ رہا ہے، جو چیز صحیح نظر آ رہی ہے، اس پر آپ ہوتا ہے. اس لیے کہ اجتہاد تبدیل ہوتی ہے. فَإِنَّ الْإِجْتِهَادَ قَدْ يَتَغَيَّرُ. الفاظ پہ دیکھیں، فَإِنَّ الْإِجْتِهَادَ قَدْ يَتَغَيَّرُ. قد عربی مضارع کے ساتھ استعمال کریں گے تو تبدیل کے لیے آتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اجتہاد تبدیل ہو جاتا ہے. اور اسی سے خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا، ایک عورت انتقال کر کے اس نے اپنے پیچھے شوہر کو چھوڑا، اپنے حقیقی بھائیوں کو چھوڑا اور اپنے اخیافی بھائیوں یعنی ماں تعلق کے بھائی کو چھوڑا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقی بھائی اور اسی طریقے سے اخیافی بھائی دونوں کو جلوس میں شریک کیا. حالانکہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ اگر اخیافی بھائی یا بہن ہیں اور مذکر و مؤنث میں قوم شرکا ہو پھر ضرور. لیکن یہاں پہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو جمع کر کے مصطفیٰ حماریہ کے نام سے، جمیہ کے نام سے معروف ہے. تو جب فیصلہ کیا تو ایک آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے فلاں سال ان دونوں کو ایک ساتھ شریک کیا تھا. یعنی پچھلا فیصلہ آپ کا یہ تھا کہ مال صرف اخیافی بھائیوں کو دیا جائے گا اور حقیقی بھائی محروم ہو جائیں گے. اس لیے کہ کوئی اسبا کے طور پہ مزید مال باقی نہیں پوچھتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور بات ہے کہ تلک علی ما قضینا یومئذ وہذہ علی ما قضینا، تلک علی ما قضینا یومئذ وہذہ علی ما قضینا. وہ پرانا فیصلہ تھا جو ہم نے اس وقت کیا تھا اور یہ ہمارا نیا فیصلہ ہے. اس میں جو چیز ہے ذہن رکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ فیصلہ تبدیل ہونے کے بعد پہلے حکم کو لوٹایا نہیں جائے گا. اور یہیں سے ایک اور مسئلہ آتا ہے جو عام طور پہ اشتراک اس مسئلے کے اندر ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی حنفی اہل حدیث ہو جائے تو کیا وہ اپنی پرانی نمازوں کو لوٹائے گا؟ اس لیے کہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں احادیث کی روشنی میں وہ نماز پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی حنفی حدیث ہو جاتا ہے تو کیا وہ اپنی پچھلی نمازوں کو لوٹائے گا؟ نہیں لوٹائے گا. اسی چیز کو لیا جائے گا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ کہا کہ دل کا علامہ قضینا یومئذ وہذہ علامہ قضینا. اب اس سلسلے میں جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اجتہاد کی روشنی میں اور ایسے مسائل کے اندر جو مسائل میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے ان مسائل میں اجتہاد صحیح کے اعتبار سے تبدیلی آنی چاہیے. یعنی مجتہد کا اجتہاد تبدیل ہو سکتا ہے ایک ہی مسئلے کے اندر کہ متغیرات میں شمار کیا جائے گا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جس چیز پہ بنیاد رکھی گئی ہے وہ بنیاد ہی تبدیل ہوگی. یعنی آپ نے ایک عرف کے مطابق فیصلہ کیا اور پھر عرف تبدیل ہو گئی اور نئی عرف آ گئی تو اس کے اندر احکام تبدیل ہو جائے. اور اس میں بھی ایک سرگرم مسئلہ ہے حدیث کی بارات کا مسئلہ، لڑکی کے یہاں کھانا کھانے اور کھلانے کا مسئلہ. تعجب کی بات ہے. اب اس میں جب غور کیا جاتا ہے تو عام طور پہ جو ہمارے علماء کی خطبہ کی اور بعض علماء کے نام ہیں اللہ سب کو ہدایت سے نوازے، وہ لڑکی کے یہاں کھانا کھانے کو حرام قرار دیتے ہیں. باقاعدہ حرام کے لفظ کے ساتھ فرق موجود ہے. جدید علماء کرام کے قدیم علماء کرام کے نہیں ہے. ہمارے قدیم علماء کرام بارات لے جانے کو بھی جائز قرار دیتے تھے، لڑکی کے یہاں کھانا کھانے کو بھی جائز قرار دیتے تھے.
اور سلسلے میں فتاوی نظریہ اور ان سے کتابیں موجود ہیں۔ آج کے جدید علماء اصول کو نہ سمجھتے ہوئے گڑبڑی کرائے ساری پریشانیاں جن جو نئے مسائل میں ہمارے نئے نوجوان علماء کی دنیا کے وہ ساری پریشانیاں اصول کو نہ جانتے ہیں۔ اصول کیا ہے کہ العبادات توقیفیہ، آپ سب جانتے ہیں العبادات توقیفیہ۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ الا اذا دل دلیل علی تحریم۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ میں الاشیاء سے مراد وہاں پہ المعاملات میں، وہاں فقیہ میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ اشیاء سے مراد قواعد فقیہ ہیں۔ اب آپ یہ مسئلے کو لے آتے ہیں، شادی کے مسئلے کو لے، کتاب نکاح کو آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ محدثین کے یہاں بھی معاملات کے باب میں ہیں، فقہاء کے یہاں بھی معاملات کے باب میں ہیں۔ اس میں شاید میں نے تو آج تک کسی کا اختلاف نہیں دیکھا، لیکن نوجوان لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ لڑکی کے یہاں کھانا حرام ہے، بارات لے جانا حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارات نہیں لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑکی کے یہاں آپ نے کھانا نہیں کھایا، صحابہ کرام نے، کیا یہ دلیل کافی نہیں؟ آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ دلیل عبادات سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ سے کہا جائے گا آپ جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، آپ نے عبادت بنایا ہوا ہے، جو ڈیزائن بنائی ہوئی ہے، یہ مختلف چیزیں آپ پہنے ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گلے میں لٹکاتے نہیں آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسی گرم استعمال نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام بھی استعمال کرتے تھے، آپ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اہم نہیں چلتی تھی، آپ اہم پہنتے ہیں۔ اس زمانے میں اس طرح کے جوتے نہیں پائے جاتے تھے، آپ اس طرح کے جوتے پہنتے ہیں۔ تو جو دلیلیں عبادات کی ہیں ان دلیلوں کو معاملات میں فٹ کیا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ جو معاملات کی دلیلیں ہیں ان کو عبادات میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی بالکل برعکس سے کام کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارات نہیں لے گئے، کیوں؟ اسی کے زمانے میں رائج نہیں تھا، بارات کا رواج آپ کے یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ جو رواج اس زمانے میں موجود نہیں تھا اس کو آج کے زمانے میں کہاں سے لے آئیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کے یہاں کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ عرب کے یہاں لڑکیوں کے یہاں کھانا کھانے کا تصور ہی نہیں تھا۔ ان کے یہاں جو 10 فرائض موجود تھے، 10 دعوتیں جو موجود تھیں، ان میں لڑکی کے یہاں کھانے کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آپ دنیاوی مسائل کے اندر یا معاملات کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے یا نہیں۔ اگر منع کیا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہیں پہ ٹوٹ جائیں گے۔ اگر منع نہیں کیا تو الاصل فی المعاملات نہیں، الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ یہ بالکل آسان قاعدہ ہے، اب اسی قاعدے کو آپ لے لیں تو آپ پہ سمجھ جائیں گے کہ کیا لڑکی والوں کے لیے لڑکی والوں کے پاس کھانا حلال ہے یا حرام۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ آپ کے نماز سے بہتر ضیف کیا کون سا ہے؟ کون مہمان ہے آپ کے نماز سے بہتر؟ یہ تو رسوائی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی عام شخص آئے تو آپ سے پانی پلائیں، ان سے ناشتہ دیں، لیکن آپ کا داماد آپ کے دروازے پہ آپ کی لڑکی کو لینے کے لیے آئے تو آپ سے کھانے آپ کا اس کو ایک گلاس جوس بھی نہ دیں، تو یہ تو جفا ہے۔ اسلام کی کوئی صورت اس ولایت میں قرار نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے میں جو اتنا ہنگامہ مچایا جاتا ہے کہ بارات نہیں لے جانے میں، کہ ہندوؤں کی رسم و رواج ہے، اس رسم و رواج کے لیے کہ آپ کو لوٹنا پڑے گا کہ آپ حقیقت میں یہ ہندوؤں کی رسم و رواج ہے یا ہندوستان کی رسم و رواج ہے۔ ہندوؤں کی ہے یا ہندوستان کی ہے؟ اس طریقے سے آپ لوگ کا پیغام رہتے ہیں یہاں
ٹریڈیشنل لباس تھے ہندوستان کا. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ نہرو صاحب پہنتے تھے تو آپ کیا ہندوؤں کا یا ہندوستان کا ہے؟ ہندوستان کی روایت اور تہذیب ہے. یہ ایک قوم اور ایک ملک کی روایت اور تہذیب ہے، اس میں عرب، یہ اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان ہوئی. اس طریقے سے آپ امریکہ اور اس کے یورپی ممالک کے اندر آ جائیں گے تو آپ کو وہاں کے مسلمان اور غیر مسلم دونوں پہنچے رہتے ہیں. وہاں کے علماء اور غیر علماء دونوں پہنچے آپ کو رہتے ہیں. تو اس ملک کی کا لباس ہے، اس ملک کی تہذیب ہے. تو ملک کی تہذیب ایک الگ چیز ہے، کسی ایک قوم غیر مسلم قوم کی تہذیب الگ چیز ہے. اب یہاں پہ لائیں گے ہلدی لگانے کی رسم ہماری تو ہم سے آئی ہوئی ہمارے قومی اعتبار سے نہیں ہے. اگر قومی اعتبار سے ہوتی تو ہمارے آبا و اجداد اس کو اس زمانے سے لے کر آتے ہیں. تو جو رسمیں ان کی خاص تھی اور آج کے زمانے میں ہمارے مسلمانوں کے اندر ٹیوی اور کے ڈراموں اور سیریلس اور فلموں کے ذریعے سے آ رہی ہے، وہ ایک الگ تہذیب ہے، ان کی خاص تہذیب ہے، اس کی تعریف سے ہم منع کریں گے. لیکن جو قومی تہذیب ہے اس قومی تہذیب کو آپ کسی ایک کے قوم کی تہذیب قرار دے کر حرام نہیں قرار دے سکتے. کہیں آپ نہیں پائیں گے کسی بھی مقام پہ کہ یہ ہندوؤں کی تہذیب تھی جو مسلمانوں کے اندر آئی. آپ کے کہنے سے نہیں، دعویٰ کی دلیل ہونی چاہیے، لیکن اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور ہلدی کے رسم کی دلیل موجود ہے کہ آج آپ پہ 50 سال پہلے لوٹے اور پوچھیں اپنے 50 سے تو بتائیں گے کہ ہمارے یہاں یہ رسمیں نہیں پائی جاتی تھی ہندوؤں کے رسم. تو جو ہندوؤں کے رسمیں ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ چیزیں حرام ہیں. لیکن جو قومی تہذیب ہے، جو پورے ملک کی تہذیب ہے، اس تہذیب میں مسلمان غیر مسلم اور دیگر افراد سب کچھ شامل ہیں. تو اس کو آپ حرام نہیں قرار دے سکتے. ہاں اس کے اندر اگر حرام پہلو آ جاتا ہے، حرام صورتیں آتی ہیں، تو ہاں اس کی وجہ سے آپ حرام کیا ولیمے کو بھی حرام قرار دیں گے. اسے کہ ولیمے کے اندر پروگرامیں موجود رہتی ہے، ولیمے کے اندر بیجا خرچ کیا جاتا ہے، ولیمے کے اندر لوگوں کے دباؤ میں آ کر کافی پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. یہ صرف لڑکے والوں پہ نہیں بلکہ ولیمے کے اندر سنت ہے لڑکے والوں پہ بھی دباؤ پڑتا ہے. تو وہاں پہ ایک معاملہ الگ ہے کہ اگر کسی چیز کسی حرام چیز سے کوئی حرام چیز جڑ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ حرام اور حرام میں تفریق کرتے ہوئے دونوں صورتوں کو بیان کریں. آپ کے اوپر فرض یہ ہوتا ہے کہ ولیمے کے اندر اگر غیر شرعی حرکات کی جاتی ہے تو غیر شرعی حرکات کی طرف آپ اشارہ کریں اور ان سے منع کریں، نہ یہ کہ آپ سیدھے سے ولیمے کو حرام بنا دیں. اسی طریقے سے لڑکی کھانے کے تعلق سے اگر مسئلہ آتا ہے تو لڑکی والوں پہ جو دباؤ بنایا جاتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے کہ افراد کو لے کر آئیں گے اور وہ یہ کھلائے جائے، تو یہ صورت حرام ہے. اس کو آپ حرام کریں، اس پہ دباؤ نہیں ڈالا جائے گا. ایک بات میں کہ کسی بھی پیشہ سے کام اس کی خوشی اور رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے. اس تعلق کو آپ لے کر تو ہر چیز کے اندر ہر چیز میں جو حرام چیز ہے اس کو حرام نہیں قرار دیا جائے گا، جو حرام چیزیں ہیں اس کو حرام نہیں قرار دیا جائے گا. جو چیزیں عادات سے متعلق ہیں وہ عادات کی تبدیلی سے تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کے احکامات تبدیل ہو جائیں گے. ایسے نیات کے اعتبار سے بھی احکام کے اندر تبدیلی موجود ہو جاتی ہے. آپ کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں نیت پوری ہے تو وہاں پہ چیز ایک شخص سے گڈھا کھودتا ہے، اس کی نیت ہے کہ مکان تعمیر کرے گا، کوئی شخص آیا اس نے گر گیا اور وفات پا گیا کہ یہ قبل خطا ہے. ایک شخص رات میں گڈھا کھود کے رکھتا ہے تاکہ فلاں شخص اسی راستے سے گزرتا ہے گر کے مر جائے. نیت تبدیل یہ قتل عمد ہے. دونوں کا فرق ہے، دونوں کا نیت کے اعتبار سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. اب ہم لوٹتے ہیں ثوابت دین کے مراتب کی جانب. ثوابت دین کے مراتب میں سب سے عظیم مرتبہ وہ ثوابت دین ہیں جو انبیاء کرام
کے درمیان مشترک ہے، یعنی توحید اور ایسے اصول جن کے احکام زمانے یا حالات کے اختلاف سے تبدیل نہیں ہوتے، اور ایسے احکام جس میں کبھی نسخ اور تبدیلی واقع ہے، جیسے توحید ہے جو تمام انبیاء کرام کے درمیان مشترک ہے، اصول محرمات ہیں جیسے زنا اور نکاح، یہ اصول محرمات ہیں جن میں کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں، اصول معاملات ہیں جن میں کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں، جیسے بیع شادی، یہ اصول معاملات ہیں جن میں کبھی تبدیلی نہیں، مکارم اخلاق جیسے سچ بولنا، جن میں کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، یہ پہلے درجے پہ ہے۔ ضوابط دین میں پہلے درجے پہ وہ ضوابط دین ہیں جو انبیاء کرام کے درمیان مشترک رہے ہیں، اور ایسے اصول جن میں کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہے۔ دوسرا مرتبہ ان ضوابط دین کا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ضوابط ہیں، یعنی ضوابط شریعہ اسلامیہ۔ اسی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الشرع المنزل سے تعبیر کیا ہے، ان ضوابط دین کو الشرع المنزل سے تعبیر کیا ہے۔ مجموع فتاوی کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے عرف میں شرع کا لفظ 3 معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لوگ شریعت کا لفظ 3 معنی میں استعمال کرتے ہیں: الشرع المنزل، الشرع المؤول اور الشرع المبدل۔ یہ 3 لفظ 3 معنی میں استعمال کیا جاتے ہیں شرع کا، یعنی کوئی شخص کہتا ہے کہ شریعت کا حصہ ہے، یا میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، یہ شریعت اسلامیہ میں ایسے کہا گیا، تو اس کے 3 معنی ہوں گے: شرع منزل، شرع مؤول اور شرع مبدل۔ شرع منزل کہتے ہیں جو رسول سے ثابت ہے، یعنی کتاب سنت سے ثابت ہو، اور ایسی شریعت پہ تمام لوگوں، چاہے اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے ہوں، سب کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، اور کسی کے لیے شریعت سے خروج کرنے کا آپشن موجود نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ شریعت سے وہ خروج کرے۔ اگر کوئی خروج کرتا ہے تو اس سے توبہ کرایا جائے گا، اگر توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو آگے کر دیا جائے گا۔ یہ تمام معاملات ہیں۔ دوسری قسم ہے الشرع المؤول کی، یعنی وہ ایسے احکامات ہیں جن میں علماء نے اجتہاد کیے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس میں کسی امام کی تقلید کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے: فَهَذَا مَنْ قَالَ فِيهِ إِمَامٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ صَابَ لَهُ ذَلِكَ۔ لیکن لوگوں پہ کسی بھی ایک امام کے قول کی اتباع واجب نہیں ہے، وَلَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْتِزَامُ قَوْلِ إِمَامٍ مُعَيَّنٍ۔ کسی معین امام کی، کسی خاص امام کی بات کو قبول کرنا لوگوں کے واجب نہیں کہ اسی امام کی سارے لوگ اتباع کریں۔ یہ شرع مؤول ہے، یعنی آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ایسے احکامات جن میں علماء نے اجتہاد کیا ہے۔ تیسری قسم ہے الشرع المبدل۔ الشرع المبدل یہ احادیث مطلوبہ ہیں، یعنی وہ احادیث جو گڑھی گئی ہیں، ایسی تفاسیر جن میں صحیح معنی کو چھوڑ کر غلط معنی کو لیا گیا ہے، ایسی بدعتیں اس کے اندر داخل ہیں جن بدعتوں کو ایجاد کر کے شریعت میں کا حصہ بنایا گیا ہے، حالانکہ وہ شریعت سے کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے اندر ایسے فیصلے بھی شامل ہیں جو اللہ و تعالیٰ کی شریعت کے بغیر کیے گئے ہیں۔ شرع مبدل کی اتباع کسی بھی شخص کے لیے جائز ہے، وہ اس طرح کی باتوں پہ عمل کرے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اس کی بات کی جائے گی، وہ یہ کہ متغیرات دین اور ضوابط دین کے اعتبار سے
علماء کا جو عمل ہے یا آپ کے لوگوں کا جو عمل ہے علماء کی بات نہیں کریں گے، وہ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. یعنی کچھ ایسے ہیں جو افراد کا شکار ہے، کچھ ایسے ہیں جو تفرید کا شکار ہے، یعنی کچھ تصاویر سے کام لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سختی سے کام لیتے ہیں. اب جو لوگ تفرید اور تقسیم کے وجہ کے اندر آتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو عبادات اور عقائد کو صفات دین میں سے مانتے ہیں، باقی احکام شرعیہ کو متغیرات میں سے مانتے ہیں، جس کی تفصیل ابتدا میں کی گئی تھی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شریعت کے مسائل بہت تھوڑے ہیں اور شریعت کے جو احکام ہیں نصوص سے بہت تھوڑے ہیں، اور آج کے زمانے میں تبدیلیاں بہت زیادہ واقع ہوتی ہیں، تو احکام شرعیہ کے اندر بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ مقاصد کو دیکھتے ہیں کہ شریعت کا مقصد کیا ہے. اس شریعت کے مقصد کو لے کر وہ سارے احکام فقہیہ میں ذکر کرتے ہیں. عبادات کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، عقائد کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، باقی جو عملی زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں ان میں یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر کچھ خاص طور پہ چند ایک قواعد کو لیتے ہیں اور انہیں قواعد کی تدبیر کرتے ہیں. شریعت کے اندر کیا رکھا گیا ہے کہ شریعت میں آسانی، شریعت کے اندر آسانی المشقہ طریقت جیسی. تو آج کے زمانے میں مسلمانوں کو جہاں بھی پریشانیاں واقع ہوں گی وہاں پہ شرعی حکم کو تبدیل کرنا چاہیے، اور اسی سے آپ اگر برا نہ مانیں تو اسی سے نفت نکالنے کی فکر بھی ہو سکتے ہیں، اسی سے بحث کے قرآن بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ پریشانیاں ہوئی ہندوستان میں، تو پریشانیوں کے پیش نظر مقصد شریعت کو دیکھتے ہوئے، نصوص شرعیہ کو، مقصد شریعت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے. یعنی خاص مسئلے کے اندر جو نصوص موجود ہے ان نصوص کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آج کی ترقی کو دیکھتے ہوئے شریعت کے عام مقاصد کو دیکھا جائے گا. یہ مقصد شریعت کیا ہے؟ مقصد شریعت یہی ہے کہ لوگوں کی مصلحت جس میں وہ ان کے لیے جائز ہے، جس میں لوگوں کی مصلحت نہیں ہے ان کے لیے ناجائز ہے. یہ صحیح بات ہے، لیکن اس قاعدے کا اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، یہ قاعدہ اس اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت انسانوں کی مصلحت کے لیے بنایا ہے، تو جس میں مصلحت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز قرار دیا ہے، اور جن میں مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصلحت آپ جانتے ہیں بہتر یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے. تو جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، جن کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے. باقی جن مسائل کے اندر تفصیلی طور پہ کوئی حکم موجود نہیں ہے، ان مسائل میں اصول شریعت کی طرف رجوع کیا جائے گا. اب اسی تفریق کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ضوابط دین ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے، یا ان کے اندر شک کا پہلو ڈال دیا جاتا ہے کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، یہ اس زمانے کے اعتبار سے مناسب ہے. ابھی سلسلہ شروع ہوتا ہے معاملات سے اور جا کر ختم ہوتا ہے عقیدے میں. سنت پہ قائم کیا جاتا ہے، اور جن چیزوں میں قرآن کے جو معانی ہیں ان معانی میں تبدیلی کی جاتی ہے. آپ دیکھیں قرآن کی نئی تفاسیر آپ کو کیسے جو سائنسی اعتبار سے ہوگی، دیگر اجازی علمی کے اعتبار سے ہوگی. یعنی قرآن کا جو اصل مقصد ہے اس کو ختم کر کے اسے سائنس سے کا ایک چیپٹر بنا دیا جاتا ہے. چند آیات کو لے کر سائنسی تدبیر کی جاتی ہے، اور اس طریقے سے سائنسی ایجادات کو، نئی چیزوں کو قرآن کریم سے جوڑ کر گویا قرآن کریم سائنسی مسائل کے بیان کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے اسے گھما دیا جاتا ہے. اور یہ چیزیں اگر دیکھی جائے تو یہ چیزیں پہلے زمانے کے اندر ہی موجود تھی. یعنی ہمارے سلف کے اندر بھی اس زمانے کے اندر ہی کچھ ایسے افراد موجود تھے جو نصوص میں تعریف کرتے ہیں.
اس زمانے میں کچھ ایسے افراد موجود تھے جو نصوص کا وہ معنی جو صرف کیا کرتے تھے ان معنی سے ہٹ کر دوسرے معنی کو لیا۔ آج کے زمانے میں بھی وہ لوگ جو مغرب سے اور مغربی تہذیب سے متاثر ہیں یا ان کی ایجادات سے متاثر ہیں، وہ قرآن کریم کی ایسی تفاسیر کرتے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ایسی تفاسیر کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو وہ مذہب کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی آیات سے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے متعلق کچھ احکامات ایسے ہیں شریعت کے جن کو وہ تفریق کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ تفریق کا نتیجہ ہے۔ یعنی تمام وہ چیزیں جن کو متغیرات میں شمار کرتے ہیں عقائد اور عبادات کے علاوہ، اس میں جس طریقے سے چاہیے وہ عمل کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف سہارے بیان کیے گئے ان کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو افراد کا شکار ہیں، غلو اور افراد کا شکار ہیں۔ یہ لوگ ضوابط کے دائرے کو وسیع کر دیتے ہیں، یعنی ضوابط کے اندر ایسی چیزوں کو بھی داخل کرتے ہیں جو چیزیں داخل نہیں ہوتی۔ اہل بدعت ہیں، اہل بدعت کے یہاں کچھ چیزوں کو، کچھ مسائل کو انہوں نے عقیدے کے مسائل میں داخل کر دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جہمیہ اور معتزلہ نے صفات کی تعطیل کو دین اور عقیدہ قرار دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اصول دین ہے، اور اصول دین سے مراد یہ نا ضوابط دین ہے۔ اب جو شخص اس کی مخالفت کرتا ہے کہتے ہیں کہ یہ اصول دین کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جبریہ اور قدریہ جو تبدیل کے تعلق سے انہوں نے بدعت اختیار کی، اسے اصول شریعت کے اندر رکھا۔ اب اگر کوئی ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اصول دین سے اختلاف ہے۔ رافضہ ہیں، ان کے یہاں امامت کا مسئلہ ہے، قسمت کا مسئلہ ہے، ولایت کا مسئلہ ہے، اس کو انہوں نے اصول دین کے اندر داخل کیا، جبکہ یہ مسائل اصول دین کے اندر داخل ہی نہیں ہوتے۔ اب جو شخص اختلاف کرتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ اصول دین سے اختلاف کر رہا ہے، یعنی ضوابط دین سے اختلاف کر رہا ہے اور ضوابط کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز اس طریقے سے انہوں نے غلو سے کام کیا اور بہت ساری چیزوں کو ضوابط کے اندر داخل کر دیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر اس چیز کی تنقید کی ہے۔ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کے اندر، ضوابط کے اندر جن چیزوں کو داخل کیا ہے یہ ضوابط اور اصول دین ہے، لیکن انہوں نے اس لیے داخل کیا ہے تاکہ سامنے والے کو خاموش کیا جا سکے۔ یعنی سامنے والا جب اختلاف کرے گا تو اس سے کہیں گے کہ آپ اصول دین کے اندر اختلاف کریں۔ تو یہاں پہ اصول کے نام سے اختلاف نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا اختلاف یہ اصول اور ضوابط کے نام سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے جن چیزوں میں اصول کا نام دیا، جن چیزوں کو اصول کا نام دیا ہے، یعنی مسمیات، ان سے اختلاف ہے۔ تو ہمارا اصول سے اختلاف نہیں ہے، ضابط سے اختلاف نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کو آپ نے داخل کیا جن ناموں کو، ان مسمیات سے اختلاف ہے، اور ان مسمیات کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے۔ یہ باتیں تھیں جو ضوابط اور متغیرات سے متعلق تھی۔ اس سلسلے میں کچھ مراجع اور مصادر ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ اس کی جانب رجوع کریں گے تو آپ لوگوں کو کافی فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں الضوابط والمتغیرات، الضوابط والمتغیرات فی مسیرۃ العمل الاسلامی المعاصر، الضوابط والمتغیرات فی مسیرۃ العمل الاسلامی المعاصر۔ یہ کتاب ہے الاستاذ الدکتور صلاح الصابی، صلاح الصابی کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے، اکثر مقالات ہیں کیونکہ یہ موضوع جدید موضوعات میں سے اور قدیم نہیں ہے، اس لیے مقالات زیادہ ہی کتابیں بہت کم ہیں۔ دوسر ہے الضوابط الشرعیہ للضوابط والمتغیرات فی الاسلام، الضوابط الشرعية للضوابط والمتغيرات في الإسلام، یہ راشد سعید شہوانی، راشد سعید شہوانی۔
اسی طریقے سے ایک دوسری کتاب ہے الثابت والمتغیر، الثابت والمتغیر فی الاحکام الشرعیہ. حسن موسیٰ الصفار، حسن موسیٰ الصفار. ایک اور کتاب ہے الثابت والمتغیر فی فکر الامام ابی اسحاق الشاطبی. یہ مجدی محمد عاشور، مجدی محمد عاشور کی کتاب ہے. اسی طریقے سے الثابت والمتغیر فی البحث الفقہی، الثابت والمتغیر فی البحث الفقہی، یہ عبدالغنی عباسی. ایک دکتورہ میں رسالہ ہے جامعہ اسلامیہ عالمیہ اسلام آباد سے، اسلام آباد پاکستان سے لکھا گیا الثوابت والمتغیرات، الثوابت والمتغیرات ماہیتها اسبابها وضوابطها. الثوابت والمتغیرات ماہیتها اسبابها وضوابطها. شیر علی ظریفی. البحث الفقهي